اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الرحمت وخازن المغفرت وقائد الخیر والبرکت ومنقذ العباد من الہلکت سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا وأوحینا الیہم فعل الخیرات وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پروردگار عالم کا شکر ہے اور اس کا ہم سب پر یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں 1400 برس سے یہ قوت، یہ طاقت، یہ عزم، یہ حوصلہ، یہ مردانگی، یہ جرأت اظہار حق عطا فرمائی ہے کہ ہم 1400 برس سے علیہ السلام کو علیہ السلام کہہ رہے ہیں اور 1400 برس سے علیہ اللعن کو علیہ اللعن کہہ رہے ہیں۔ اور یہ استقامت، یہ قوت، یہ طاقت ہمیں کربلا نے عنایت فرمائی ہے۔ اور اگر کربلا اس پوری دنیا میں اسی طرح کارگر ہو جائے، اسی طرح جذب و کشف کی منزل پر آ جائے کہ جو حق ہے، تو پھر کہیں سے بھی یہ آواز نہیں اٹھے گی کہ جسے پیغمبر نے لعنت اللہ کہا ہو اس کو امت کا کوئی فرد رحمت اللہ کہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیچھے والے حضرات بھی مجھ سے متفق ہیں آپ حضرات متفق ہیں؟ تو اگر زحمت نہ ہو تو یہ بیچ میں فرشتوں کو ہٹا کے آپ بیٹھ جائیے، یہ بیچ میں فرشتوں کی جگہ جو خالی ہے، کیونکہ آپ فرشتوں سے ہیں افضل۔
فرشتوں سے ہے اشرف. تو یہ بیچ بیچ میں جو فرشتے بیٹھے ان سے آگے آپ آ جائیے, تشریف لے آئیے. فرشتے تو آئمہ کے بھی خادم ہیں اور ہمارے بھی خادم ہیں. اور بہت شکریہ. سلامت رحم مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور ضروری بھی ہے کہ فرشتے ہمارے ہی ساتھ ہیں. بڑی آہستہ سے آپ نے بے شک کہا, فرشتے ہیں ہی ہمارے ساتھ, اس لیے کہ فرشتے کبھی حق والوں کا ساتھ نہیں چھوڑتے. اور اگر حق کی فہرست گنوائی جائے تو حق کی ایک طویل فہرست ہے کہ جو اللہ نے گنوائی ہے. اور اگر جہاں سے میں نے بات چھوڑی ہے وہیں سے میں آپ سے متصل ہو جاؤں گا کہ دیکھیے یہ حق اور باطل, یہ اس کا ٹکراؤ ازل سے ہے. اور کسی نے پوچھا تھا امیر المومنین سے کہ مولا یہ ارشاد فرمائیے کہ انسان کتنا خود مختار ہے اور کتنا مجبور ہے. بڑا عظیم سوال, اور اس کی فکر بھی مولا نے بڑی عظیم فکر دی. کہا گیا کہ کتنا خود مختار ہے اور کتنا مجبور ہے. تو امیر المومنین نے کہا کہ دیکھو اس کائنات میں جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے اس کائنات کا مقدر ہے کہ یہاں حق اور باطل ٹکرائیں گے. جب سے یہ دنیا بنی ہے اس دنیا کا یہ مقدر ہے کہ یہاں حق اور باطل کا مارکا ہوگا. اور کہا کہ جب اس تم دنیا میں آ گئے تو اب مجبوری یہ ہے. کیا پوچھا گیا کہ کتنا مجبور ہے انسان اور کتنا خود مختار ہے. تو کہاں سے جواب شروع کیا کہ اس دنیا کا مقدر ہے کہ یہ دنیا, اس میں حق اور باطل ٹکرائیں گے, حق اور باطل کی جنگ ہوگی. تو کہا کہ تم اس دنیا میں آ گئے تو اب مجبوری ہے کہ چاہو یا نہ چاہو تمہیں حق اور باطل کے مارکے کا حصہ بننا پڑے گا. یہ میرے جملے نہیں ہیں, یہ امیر المومنین کے جملے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ کتنا خود مختار ہے انسان اور کتنا مجبور ہے. تو امیر المومنین نے کیا کہا کہ اس دنیا کا مقدر ہے کہ اس میں حق اور باطل کا مارکا ہوگا. اب مجبوری یہ ہے جب تم اس دنیا میں آ گئے کہ تم چاہو یا نہ چاہو تمہیں اس حق اور باطل کے مارکے کا حصہ بننا پڑے گا. یعنی اس وقت کائنات میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے کو حق پر نہ سمجھتا ہو اور اپنے مخالف کو باطل پر نہ سمجھتا ہو. یعنی عیسائی بھی اپنے کو حق پر سمجھ رہا ہے, یہودی بھی اپنے کو حق پر سمجھ رہا ہے. حد یہ ہے کہ بت پرست بھی اپنے کو حق پر سمجھ رہا ہے, اور جو جھوٹا ہے وہ بھی اپنے کو سچا سمجھ رہا ہے. یعنی مسلسل حق اور باطل کا ٹکراؤ ہے. تو اب امیر المومنین نے کہا کہ مجبوری ہے, چاہو یا نہ چاہو تم اس حق اور باطل کے مارکے کا حصہ بنو گے. اور اختیار یہ ہے کہ چاہو تو حق کے ساتھ ہو جاؤ, چاہو تو باطل کے ساتھ ہو جاؤ. تو اب صورتحال یہ ہے کہ جب انسان کو اللہ نے عقل دے دی تو عقل کے ساتھ یہ بات بھی ودیت کر دی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. تو اب یہیں سے بات کا آغاز ہو رہا ہے اور یہیں سے گفتگو 3 دن آپ سے جاری رہے گی کہ حق اور باطل ازل سے ٹکرا رہے ہیں. اور حق کی فہرست بھی اللہ نے بتائی ہے اور باطل کی فہرست بھی اللہ نے بتائی ہے. جب آپ پہلا مارکا دیکھیں گے کہ حق اور باطل کی پہلی جنگ کہاں ہوئی ہے, تو حق اور باطل کی پہلی جنگ ہوئی ہے خود اس عالم میں کہ جہاں فرشتے بھی موجود ہیں اور جہاں شیطان بھی موجود ہے. اور حق اور باطل کے مارکے کا معیار تھا سجدہ آدم. اتنی مشکل بات نہیں ہے, بہت آسان تقریر کر رہا ہوں, سب آپ کی سنی ہوئی باتیں, صرف فیصلہ آپ کے لیے شاید نیا ہو جائے. یہ سب چیزیں آپ کی سنی ہوئی ہیں, لیکن میں جو نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں وہ شاید ایک نیا زاویہ آپ کو عطا کرے کہ اب پہلا مارکا جو ہوا ہے حق اور باطل کا وہ ہوا ہے اللہ کے سامنے, اور اس میں ایک طرف شیطان ہے اور ایک طرف ملائکہ ہیں. یعنی اب جسے سجدہ کیا جا رہا ہے وہ حق ہے اور جو سجدے سے انکار کر رہا ہے وہ باطل ہے. تو اب حق اور باطل کا سفر شروع ہوا. جب پہلی منزل آئی تو اب حق کا نام ہے آدم. ابھی ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں. پہلی منزل آئی تو حق کا نام ہے آدم, حق کا نام ہے آدم, اور جو آدم کے مقابلے پہ آ جائے وہ باطل. پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے اور خدا سلامت رکھے آپ کی سماعتوں کو. حق ہے, پہلا حق ہے اس دنیا کا آدم, اور شیطان ہے باطل. تو اب یہیں سے ایک فیصلہ ہو گیا کہ حق کے مقابلے پہ جو آ جائے, حق
حق کے مقابلے پہ جو آ جائے وہ باطل. آج امت مسلمہ کا کوئی فرقہ یہ نہیں کہتا کہ مثلا آدم حق پر نہیں تھے. آدم حق پر ہیں، چاہے وہ 73 فرقوں میں سے، چاہے وہ 5 شریعتوں میں سے، چاہے وہ 5 فقہوں میں سے کوئی بھی ہو، سب کہتے ہیں آدم حق پر ہے اور شیطان باطل ہے. تو یہیں سے حق اور باطل کا سفر شروع ہو گیا، اور یہ حق اور باطل کا سفر رکے گا نہیں، قیامت تک جاری رہے گا. کیونکہ امیر المومنین نے کہہ دیا کہ یہ دنیا جب تک ہے یہاں حق اور باطل ٹکرائیں گے، حق اور باطل کا مارکا ہوگا. تو حق کا سفر آگے بڑھا اور حق پہنچا نوح کی منزل پر. تو نوح اپنے دور میں حق. اب نوح کے مقابلے پہ اگر قوم آ جائے تو وہ باطل، اور اگر نوح نبی کے مقابلے پہ بیویاں آ جائیں تو وہ باطل. ہمارے نا تو نوح، تو حضرت نوح اپنے دور میں حق کا استعارہ، اور نوح کے مقابلے پہ کوئی آ گیا وہ باطل ہو گیا. تو حق کا سفر یہاں بھی نہ رکا، حق کا سفر آگے بڑھا، ابراہیم تک پہنچا. تو حضرت ابراہیم اپنے دور میں حق. اب ابراہیم کے مقابلے پہ نمرود وہ باطل. اس سے تو کوئی انکار نہیں کرتا. یعنی فارمولہ یہ بن رہا ہے کہ حق کے مقابلے پہ جو آ جائے وہ باطل ہے. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ فارمولہ یہ بنا کہ حق کے مقابلے پہ جو آئے گا وہ باطل. آدم اپنے دور میں حق، شیطان باطل. نوح اپنے دور میں حق اور ازواج نوح باطل. ابراہیم اپنے دور میں حق، نمرود باطل. حق کا سفر آگے بڑھا، موسیٰ تک آیا تو موسیٰ اپنے دور میں حق، فرعون باطل. کیوں؟ اس لیے کہ جو حق کے مقابلے پہ آ رہا ہے وہ باطل ہے. فرعون کا بنانے والا بھی اللہ ہے. کوئی باطل اکڑے نہیں کہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے تو ہم حق پر ہیں. فرعون کو خلق کرنے والا بھی اللہ ہے، نمرود کو خلق کرنے والا بھی اللہ ہے، اور شیطان کو خلق کرنے والا بھی اللہ ہے. لیکن اللہ امتحان کی منزل سے گزارے گا، اور اسی پر 2-3 دن آپ سے بات رہے گی. تو آدم اپنے دور میں حق، شیطان باطل. نوح اپنے دور میں حق، نوح کی قوم باطل. ابراہیم اپنے دور میں حق، نمرود باطل. موسیٰ اپنے دور میں حق، فرعون باطل. تو یہ حق کا سفر رکا نہیں. عیسیٰ تک آیا تو عیسیٰ اپنے دور میں حق، اور بنی اسرائیل باطل، جنہوں نے بھی عیسیٰ کو سولی تک پہنچایا. تو اب امت سے یہی پوچھنا ہے کہ آدم سے عیسیٰ تک حق کا سفر جاری رہا، اور اللہ کہہ رہا ہے لن تجدا لسنت اللہ تبدیلا. تم ہماری فطرت میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے. ادھر افراد بھی ہے نا، سب بیٹھے میرے ساتھ. تم ہماری سنت و فطرت میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے. تم اللہ کے قانون کو بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے. تو اب یہ تو سوچنا ہی محال ہے کہ آدم سے عیسیٰ تک اللہ کا قانون برقرار رہا، اور مصطفیٰ تک آتے آتے قانون بدل جائے گا. نہیں، مصطفیٰ تک بھی آتے آتے وہی قانون رہے گا. تو آدم حق، شیطان باطل. نوح حق اور نوح کی قوم باطل. ابراہیم حق اور نمرود باطل. موسیٰ حق اور فرعون باطل. عیسیٰ حق، بنی اسرائیل باطل. مصطفیٰ حق، ابو جہل باطل. مصطفیٰ حق، ابو جہل باطل. تو اب کسی اور سے نہ پوچھا جائے، اب مصطفیٰ سے ہاتھ جوڑ کر پوچھا جائے یا رسول اللہ، کیا آپ کے بعد اللہ کی سنت میں تبدیلی ہو گئی؟ کیا یہ آیت اٹھا لی گئی تھی کہ جب مصطفیٰ چلے جائیں گے تو ہماری فطرت بدل جائے گی؟ تو یا رسول اللہ اب آپ ہی بتا دیں کہ آپ کے بعد حق کون ہے. تو پیغمبر نے کہا میں نے کسی حجرے میں نہیں، کسی خیمے میں نہیں، کہیں محراب میں چھپ کے نہیں، 1,25,000 کے سامنے کہا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. توجہ فرمائیے آپ. توجہ فرمائیے آپ نے کہ پیغمبر نے کہا کہ میں نے جاتے جاتے یہ من کنت مولا فہذا علی مولا جو کہا ہے، تو میں نے تمہیں ایک وجود حق دکھایا ہے. میں نے تمہیں ایک وجود حق دکھایا ہے. اب اس بات پہ تو کسی کو شک ہی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کی فطرت اب تک نہیں بدلی، اور حق آ گیا علی تک. تو اب یہ امت ہمیں بتائے کہ باطل کون. اس لیے کہ اللہ کا اصول تو بدل ہی نہیں رہا. اللہ کا اصول یہ ہے کہ آدم سے مصطفیٰ تک جو حق کے مقابلے پہ آ جائے وہ باطل. تو ہم نے حق کا پتہ بتا دیا، امت باطل کا پتہ بتا دے. امت یہ بتا دے کہ علی کے دور میں علی حق ہے تو باطل کون ہے. تو
اب امت کا جواب کا ہمیں انتظار ہے کہ بتاتی رہے، لیکن حق کا معیار اور آگے بڑھا. اب حسن مجتبی حق، اور پھر ہم یہی کہیں گے امت ہمیں بتائے کہ جب حسن حق ہیں تو باطل کون ہے. ہمیں نہیں پتا کہ باطل کون ہے، آپ ہمیں بتا دیجئے. تو حق کا سفر پھر نہیں رکا، اور حق کا سفر آگے بڑھا تو حسین تک آیا. تو حسین حق اور یزید باطل. لیکن خدا کی قسم میرا جملہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ سلام ہو حسین پر کہ حق کا نام آدم سے لے کے حسن مجتبی تک حق رہا، اور باطل کا نام شیطان سے لے کے اور مخالف تک باطل ہی رہا. لیکن حسین نے قیامت تک باطل کا نام یزید رکھوا دیا. توجہ فرمائیے آپ کہ امام حسین علیہ السلام نے اب باطل کا نام یزید رکھ دیا. کربلا کے بعد سے باطل کا نام ہے یزید، اور باطل باطل ہی رہے گا. اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ حق کو علیہ السلام بھی اللہ کہتا ہے، اور باطل کو لعنت اللہ بھی اللہ ہی کہتا ہے. تو ہم نہ اپنے بنائے ہوئے کو علیہ السلام کہتے ہیں، نہ کسی دنیا کے کہے ہوئے کو لعنت اللہ کہتے ہیں. ہم انہیں علیہ السلام کہتے ہیں جنہیں اللہ نے علیہ السلام کہا. تو انہیں ہی باطل کو لعنت اللہ کہا جائے گا کہ جسے اللہ نے لعنت اللہ کہا. تو اب حق کا سفر تو ہم نے بتا دیا. تو اگر آپ کو زحمت ہو رہی ہے تو لعنت اللہ کا سفر بھی ہم بتانے کو تیار ہیں. لیکن کیا سماعتوں میں اتنی طاقت ہے سننے کی؟ تو اب پیغمبر نے ایک سفر گنوا دیا کہ حق اور باطل کا مارکا جاری رہے گا. حق کا راستہ بھی ہم بتا رہے ہیں اور باطل کا راستہ بھی ہم بتا رہے ہیں. تو دیکھیے جب یہ حق کا سفر ہے، حق کا سفر ہے، تو اب یہ عدل الہی ہے جو ہم 1400 برس سے کہہ رہے ہیں. اور بار بار اعادہ اور آموختہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ نئی نسل تک بات پہنچ جائے. 1 منٹ میں آپ کو لوں گا کہ جو آپ کی سنی ہوئی بات ہے وہ آپ کے حوالے کر دوں کہ 1400 برس سے ہمارا یہ سٹانس ہے، اس سے ہم ہٹے نہیں. یعنی اس فرش ازا پہ کل بھی ہم بیٹھے تھے، آج بھی بیٹھے اور کل تک بیٹھے رہیں گے. ہمارا وجود بدلا نہیں. نہ ہم نے 1400 برس سے عقیدہ بدلا، نہ ہم نے 1400 برس سے ایمان بدلا، نہ ہم نے 1400 برس سے نظریہ بدلا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 1400 برس سے ہم نے امام بھی نہیں بدلا. ہم نے امام بھی نہیں بدلا. امام ہمارا کل بھی معصوم امام تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا. ہم نے کسی غیر معصوم کو کبھی امام مانا ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر ختمی مرتبت معصوم ہے. اب کوئی یہ بتائے کہ آدم معصوم ہیں تو کیا شیس غیر معصوم تھے؟ آدم کے وسیع ہیں جناب شیس. شیس کے بعد انوش، انوش کے بعد قینان، قینان کے بعد مہلائیل، مہلائیل کے بعد یارد، یارد کے بعد اخنوخ، اخنوخ کے بعد متشلق، متشلق کے بعد لمک، لمک کے بعد نوح، نوح کے بعد سام. آپ دیکھ رہے کہ کوئی نبی لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اور میں حق و باطل کا سفر آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ نساء میں کہا کہ تم ہماری سنت و فطرت میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے. تو عالم اسلام کم از کم آیتوں پر غور کرے، اور غور کرنے کے ساتھ ساتھ آیتوں پر یقین کرے. اللہ ہماری طرح نہیں ہے کہ کل کچھ اور آج کچھ اور کہہ دے اور جو کہے وہ نہ کرے. اللہ ایسا نہیں ہے. اللہ ہے، ملا نہیں ہے. اللہ ہے، وہ کبھی اپنے ارادے کو بدلتا نہیں، کبھی اپنے ارادے کو بدلتا نہیں. اللہ کا ارادہ کبھی نہیں بدلا. نہیں پہنچے آپ؟ اللہ کا ارادہ آج بھی وہی ہے جو ازل سے تھا. اس لیے امام نے کہا تھا کہ ہم ہی تو ارادت اللہ ہے. تو یہ 14 کبھی بدلے نہیں. تو اللہ کا ارادہ نہیں بدلتا. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. تم ہماری فطرت میں، ہماری سنت میں تبدیلی نہیں پاؤ گے. لن تجد لسنت اللہ تحویلا. تم ہماری سنت میں کوئی تحویل نہیں پاؤ گے، انقلاب نہیں پاؤ گے. ہماری سنت و فطرت تبدیل نہیں ہوتی، منقلب نہیں ہوتی. تو جب اللہ کی سنت و فطرت یہ طے پا گئی کہ کوئی نبی بھی
میں نے کہا نا جو آپ کی بات سنی بھی وہ آپ کے حوالے کرتا ہوں اور پھر اسے پل بناتا ہوں اپنی طرف آ جاتا ہوں کہ اللہ کی سنت و فطرت یہ قرار پائی ہے کہ کوئی نبی بھی بغیر وحی نہیں گیا. یہ فطرت خدا ہے, یہ سنت خدا ہے کہ کوئی نبی بھی بغیر جانشین نہیں گیا. اور ہم عالم اسلام سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ پیغمبر تک آتے آتے کیا سنت بدل گئی؟ آدم کے وسیع شیس, ٹھیک ہے, اس کے بعد ابراہیم کے وسیع اسماعیل, ٹھیک ہے, جناب موسیٰ کے وسیع دو وسیع اپنی زندگی میں ہارون, اور ان کے بعد جناب یوشع بن نون, اور جناب عیسیٰ کے وسیع شمون, جناب داؤد کے وسیع سلیمان. آپ دیکھ رہے ہیں ہر نبی اپنا وسیع چھوڑ کے گیا ہے. تو کیا یہ کہا جائے گا کہ داؤد تو معصوم تھے اور سلیمان معصوم نہیں؟ بالکل قریب آ گیا ہوں. کیا یہ کہا جائے گا کہ ابراہیم تو معصوم تھے, اسماعیل معصوم نہیں؟ ابراہیم کی قوم میں اور ابراہیم جس شہر میں رہتے تھے اور بھی بہت سے ابراہیم کے دوست رہے ہوں گے. سلامت رہے, سلامت. جناب موسیٰ کی قوم میں جناب موسیٰ کے ماننے والے اور بھی تھے, تو ان سب میں ہارون ہی کا انتخاب کیوں؟ ان سب میں ابراہیم کے دور میں اسماعیل ہی کا انتخاب کیوں؟ ہے کہ نہیں؟ یہ سب ہے کہ نہیں؟ آدم نے شیس ہی کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ اسی طرح آپ دیکھتے چلے جائیے کہ جناب داؤد نے سلیمان ہی کا انتخاب کیوں کیا. آپ دیکھتے چلے جائیے, پوری ایک فہرست ہے. تو یہ انتخاب اپنی طرف سے نہیں ہو رہا, یہ ہے سنت خدا. اللہ کہتا ہے کہ تمہارے بعد یہ ہوگا تو بنا لیا جاتا ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اور پلٹ آتا ہوں, اس لیے کہ اس معاملے تک, اس مرحلے تک پہنچنے پر یہ بات آپ کو بتانا بہت ضروری ہے. اور دیکھیے یہ کوئی میرے مکتب کی بات نہیں ہے. اگر آپ ابن حجر مکی سے پوچھیں گے تو سوائق محرقہ میں ابن حجر مکی نے لکھا. اسی طریقے سے آپ آگے بڑھتے چلے جائیے تو تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے لکھا. اسی طریقے سے آپ آگے بڑھتے چلے جائیے, کفایت الطالب ایک کتاب ہے, علامہ گنجی شافعی نے لکھا. ارجح المطالب میں سلیمان قندوزی نے لکھا. تفسیر سالبی امام سالبی نے لکھا. یہ ساری روایتیں, سارے حوالے آپ کو دیے. تو جناب تفسیر کبیر, اور دیکھیے کس طریقے سے سنت خدا آگے بڑھ رہی ہے. تفسیر کبیر میں امام رازی نے لکھا, اور اس کے علاوہ زمخشری کا حوالہ بھی ہے تفسیر کشاف. لیکن میں تفسیر امام رازی سے پڑھ رہا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ, اور میں پہلا لفظ کہوں گا آپ سمجھ جائیں گے, آپ کے چہروں پہ ولایتی مسکراہٹ آ جائے گی کہ مسجد رسول ہے. سنا ہوا واقعہ آپ کا, لیکن میں آپ کو امام رازی کی زبانی, تاکہ عالم اسلام راضی ہو جائے, امام رازی کی زبانی سنا کہ ایک عالم اہل سنت نے اس واقعے کو کیسے لکھا ہے, جو آپ بچپن سے سن رہے ہیں اور بچوں تک بھی بات پہنچ جائے کہ مسجد رسول یعنی مسجد نبوی ہے, اور نماز جماعت کا وقت نہیں ہے. نماز جماعت کا وقت نہیں, نماز جماعت ہو چکی. کچھ صحابہ ادھر بیٹھے, کچھ صحابہ ادھر بیٹھے, ٹولیوں میں بیٹھے ہوئے, اور نہ معلوم کیا گفتگو ہو رہی ہے. جو ہو رہی ہے وہ انہیں کو معلوم ہے. ایسے میں پیغمبر بھی تشریف فرمائے, ایسے میں علی آ گئے. سلامت رہے, یہی چہروں کی مسکراہٹ ہے. ایسے میں مولا علی آ گئے, اور چونکہ علی آئے تو 2 رکعت تحیت مسجد کی نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے لیے بلند ہو گئے, کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھنے لگ گئے. سنا ہوا واقعہ آپ کا. ایسے میں مسجد رسول کے دروازے پہ سائل آ گیا, فقیر آ گیا, اور اس نے کہا کہ ہے کوئی جو بھوکے کو کھانا کھلائے, ہے کوئی جو بے لباس کو لباس دے, ہے کوئی جو بے سواری کو سواری دے. 3 مرتبہ کہا, 3 مرتبہ کہا, نہیں سنا. سب نے دیکھا اور ادھر سے منہ پھیر لیا, پھر دیکھا, پھر منہ پھیر لیا, پھر دیکھا, پھر ادھر سے منہ پھیر لیا. اب اس امام راضی کہہ رہے ہیں, اب اس سائل نے آسمان کی طرف اشارہ کیا, اللہم اشہد انی سئلت فی مسجد الرسول, پروردگار گواہ رہنا میں نے تیرے رسول کی مسجد میں سوال کیا اور کوئی جواب نہیں دے رہا. تو اب تک نہ جواب دینے والے علی نے جواب دیا. کتنا مشہور بات ہے کہ علی جو ہے رکوع میں ہے اور علی نے ایسے اشارہ کیا, رکوع میں ایسے اشارہ کیا اور انگوٹھی اتار دی, انگوٹھی زمین پہ گری, وہ آیا انگوٹھی اٹھا کے چلا گیا. تو علی سے مانگنے والے فقیر بھی بڑے ذہین ہوتے ہیں, جو اشارہ مولا کو سمجھ رہے ہیں, جو اشارہ مولا کو سمجھ رہے ہیں. اس نے ایسے انگوٹھی اتاری اور وہ انگوٹھی لی اور چلا گیا. ایسے میں رسالت ماں باہر آئے, انہوں نے کہا حجرے میں تھے, ہماری کی روایت ہے کہ مسجد میں تھے. تو ایسے میں رسالت ماں باہر آئے اور آ کے رسالت ماں نے سب سے پوچھا, تم میں سے کون ہے جس نے ابھی صدقہ دیا ہے؟ کون ہے جس نے ابھی صدقہ دیا؟ تو سب سمجھے کہ کوئی گستاخی ہو گئی. سب نے کہا یا رسول اللہ ہم نے نہیں, علی نے.
علی نے، ادھر سے بھی آواز ہے علی نے، علی نے، علی نے۔ پیغمبر نے کہا اچھا ابھی میں سمجھا، ابھی جبرائیل آئے تھے اور مجھ پہ آیت نازل ہوئی انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ توجہ فرمائی، ابھی جبرائیل آئے اور آیت نازل ہوئی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی اس کا رسول ہے، اور وہ جو نماز میں دوران رکوع زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ ابھی آیت نازل ہوئی ہے اور علی کی شان میں آیت آ گئی، اس لیے کہ علی نے انگوٹھی دی ہے۔ اب پیغمبر نے کہا جس کے لیے میں نے زحمت دی، کہا سنا میں ابھی بیٹھا ہوا تھا اور میں نے آواز دی، اللہ سے کہا پروردگار تیرے نبی موسیٰ نے کہا تھا، تیرے نبی موسیٰ نے دعا کی تھی، کیا دعا کی تھی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ پیغمبر نے کہا کہ میں نے اللہ سے کہا پروردگار تیرے نبی موسیٰ نے تجھ سے دعا مانگی تھی کہ میرے سینے کو کشادہ کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے، میرے قول کو پورا سر بنا دے، اور میرے لیے ایک وزیر قرار دے، اور وہ وزیر بھی باہر سے نہ ہو، میرے ہی گھر سے ہو، اور گھر سے بھی میرا بھائی ہارون۔ کہا میں نے اللہ سے کہا کہ نبی موسیٰ نے کہا تھا کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، اور پروردگار میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں اللہم اشرح لی صدری، اللہم اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی علیٰ اخی۔ تلاوت ہے جیسے آپ نے سنا کہ میرے لیے میری کمر کو مضبوط کرنے والا میرا وزیر قرار دے، اور کوئی اور نہیں، علی۔ تو اب اللہ کی سنت بدلی نہیں، یعنی پیغمبر کا وزیر رہے گا علی، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ جناب ابراہیم کو بھی کتنے لوگوں نے نہیں مانا، جناب موسیٰ کو بھی کتنے لوگوں نے نہیں مانا، اور جناب ہارون کی بھی کتنے لوگوں نے نہیں مانی۔ تو کیا ہارون وزیر نہیں رہے؟ بھائی جناب ہارون کے ہوتے ہوئے بچھڑا بنایا گیا، یعنی نبی کے وزیر کے ہوتے ہوئے بچھڑا بنایا گیا۔ یعنی کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ یعنی نبی کے وزیر کے ہوتے ہوئے اگر اس وزیر سے ہٹ کے کوئی بنا لیا جائے تو وہ بچھڑا ہی ہوتا ہے۔ جو فرما رہے ہیں آپ جو فرما رہے ہیں آپ کہ بھائی میں ابھی کہیں کراچی میں تقریر کر رہا تھا تو ایک میں نے ذرا سی جھلک دکھائی، تو میں ذرا تفصیل یہاں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، جنہوں نے سنی ہوگی وہ ان کو یاد ہوگا کہ جناب ہارون علیہ السلام اور جناب موسیٰ علیہ السلام، تو یہ دونوں کا ایک تعلق اللہ ہی نے بنایا، ایسی بات ہے دونوں بھائی ہیں۔ تو جناب موسیٰ کو اللہ نے بلا لیا 30 راتوں کے لیے اور 10 راتوں میں اضافہ کر دیا۔ 30 راتوں کے لیے لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ ہم نے موسیٰ سے کہا آ جاؤ اور طور پر آ جاؤ، ہم تمہیں کتاب دیں گے، تورات دیں گے، 30 راتوں کے لیے آ جاؤ۔ تو اللہ کو 30 راتوں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اللہ جو ایک شب میں قلب رسول پر پورا قرآن اتار دیتا ہے، وہ اللہ کے جو آغوش جناب مریم میں عیسیٰ کو کتاب دے کے بھیج رہا ہے، اسے توریت کے نزول کے لیے 30 راتوں کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر 30 راتوں ہی میں نہیں 10 راتوں کا اور اضافہ کر دیا۔ تو یہ اللہ کی تاخیر کیسی؟ پہلے تو اللہ کو سمجھو، پہلے تو اللہ کو سمجھو، یہ 30 راتیں اور اس کے بعد 10 راتوں میں اضافہ، میقات کی 30 راتیں اور اس کے بعد 10 راتوں میں اضافہ۔ تو پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور آپ سب سمجھیں گے جو میں بات کہنے جا رہا ہوں۔ تو عالم اسلام سے ایک سوال ہے کہ جناب 30 راتوں کا فیصلہ کیا تھا اللہ نے، 30 راتوں کا فیصلہ کیا تھا، 30 راتوں کا فیصلہ کیا تھا اور 10 راتوں کا اضافہ کر دیا، تو یہ اللہ کے فیصلے میں تبدیلی کیسے آ گئی؟ بھائی اسی کو ہمارے یہاں بدا کہا جاتا ہے،
اسی کو ہمارے یہاں بدا کہا جاتا ہے. اور یہ بدا تبدیلی نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے پہلے سے ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں 30 کے لیے بلاؤں گا، 10 میں اضافہ کر دوں گا. اگر 10 کا اضافہ نہ ہوتا تو بدا ہوتا، تو اسے آپ کہتے کہ اللہ نے اپنے ارادے میں تبدیلی کر دی. اگر 10 کا اضافہ نہ ہوتا تو اللہ کے ارادے میں تبدیلی قرار پاتی، لیکن اس کا ارادہ ہی یہ تھا. یہ میں قول معصوم کی روشنی میں پڑھ رہا ہوں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا. تو اب یہ 10 راتوں کا اضافہ، 30 راتوں کے لیے بلایا، 10 راتوں میں اور اضافہ ہو گیا. اب 30 راتوں کے لیے کہہ کے آ رہا ہوں، قوم نے کہا 30 راتوں میں آ جائیں گے واپس. 30 دن کیا ہوتے ہیں؟ 1 مہینہ ہوتا ہے. 30 راتوں میں واپس آ جائیں گے. 30 راتیں ہو گئیں، اب آئیں گے. پہلا دن گزر گیا، 32واں دن آ گیا، اب آئیں گے، نہیں آئے. 33واں دن آ گیا، نہیں آئے. 34واں دن آ گیا، نہیں آئے. تو اب وہ بڑھا جسے سامری کہا جاتا. اس نے کہا دیکھو اب نہیں آئیں گے. چلے گئے اور اللہ نے بلا لیا، چلے گئے آسمانوں پہ یا کہیں چلے گئے، قوم کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے، اب نہیں آئیں گے. اور ہمیں عبادت کی عادت ہو گئی ہے، تو میں تمہارے لیے ایک ایسا بچڑا بناتا ہوں. جناب ہارون نے کہا مجھے بنا کے گئے. جیتے رہے سلامت رہے. جناب ہارون نے کہا مجھے بنا کے گئے. کہا کہ بھائی بنا کے گئے ہوں 3-4 لوگ جناب ہارون کے ساتھ، باقی پوری قوم بچڑے کے ساتھ. پوری قوم بچڑے کے ساتھ، پوری قوم بچڑے کے ساتھ. تو جناب ہارون کو میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ سے مراد آپ سے، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جناب ہارون اللہ کے حکم سے بنے تھے یا نہیں؟ وہاں سے جواب آئے گا بالکل. جناب ہارون معصوم تھے یا نہیں؟ وہاں سے جواب آئے گا بالکل. تو یہ اللہ کی طرف سے جو بنایا گیا اور صاحب عصمت، وہ اتنا کمزور ہو گیا کہ قوم سے اپنے آپ کو منوا نہ سکا. جیتے رہے سلامت رہے. ہمیں تو اس کا جواب معلوم ہے، ہم تو آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کبھی کبھی اللہ اپنے بنائے ہوئے کو خاموش کروا کے ان بنانے والوں کا امتحان لیتا ہے. بنانے والوں کا امتحان لیتا ہے، بنانے والوں کا امتحان لیتا ہے. اب جو سمجھ رہے ہیں آپ، بالکل آپ سے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. 40 راتیں ہو گئی، جناب موسیٰ واپس آ گئے، آپ نے سنا ہوا ہے. اور جناب موسیٰ نے دیکھا بچڑا بنا ہوا ہے. چلو جناب موسیٰ واپس تو آئے اور دیکھا تو دل پہ کیا گزری ہوگی جناب موسیٰ، کیا گزری ہوگی. تو چونکہ اللہ کسی کو محبوب کہہ رہا ہے نا، محبوب ہے نا اللہ کا ایک، تو اللہ نے چاہا کہ بھئی محبوب کے دل پہ کوئی اثر نہ ہو، اسی لیے اب تک واپس نہیں بھیجا. اشاروں میں بات کر رہا ہوں، جو سمجھ رہے ہیں ان کو، جو سمجھ رہے ہیں ان کو سلام ہے، جو نہیں سمجھ رہے وہ سمجھ جائیں. تو جناب موسیٰ آئے اور دیکھا کہ یہ کام ہو رہا ہے اور بچڑا وچڑا پوجا جا رہا ہے. تو جناب موسیٰ قوم کی طرف جانے سے پہلے جناب ہارون کی طرف آئے اور یہ ہے جواب. اور داڑھی پکڑ کے کہا ہارون تمہارے حوالے کر کے گئے تھے ہم قوم کو، اخلفنی فی قومی کہہ کے گئے تھے ہم، یہ کیا ہوا اور یہ سب کیسے ہو گیا؟ جناب ہارون نے کہا کہ میرے بھائی میری داڑھی چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ یہ اتنے قوی ہو گئے اور اکثریت میں ہو گئے کہ قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے. اب منتظر کرتے چلے جائیے، کرتے چلے جائیے، کرتے چلے جائیے. تو ہر دور میں حق اور باطل رہے ہیں اور یہ قیامت تک رہیں گے، اور اس کی تخصیص و تقسیم اللہ نے خود قرار دے دی. اور جو میں نے آیتیں آپ کے حوالے کی کہ سورہ انبیاء اور سورہ قصص، اور دو سوروں میں 2 قسم کے اماموں کا تذکرہ اللہ نے کیا. یہ بھی آپ نے بچپن سے بات سنی ہوئی ہے کہ حق اور باطل، یعنی قیادت میں بھی حق ہے اور قیادت میں بھی باطل ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، قیادت حق بھی ہوتی ہے اور قیادت باطل بھی ہوتی ہے. یہ اللہ نے قرار دیا. یہ فیصلے اللہ کے، یہ فیصلے قرآن کے ہیں، ہمارے فیصلے نہیں ہیں. اللہ نے کہہ دیا جو میں نے آیت نامے میں آپ کے حوالے کی کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ایسے امام قرار دیے ہیں جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. ذہین لوگ بیٹھے ہوئے، بات آپ تک پہنچ جائے گی. دیکھیے وائس ورثہ کیا ہوتا ہے، یعنی اس میں پیچھے ایک جملہ چھپا ہوا ہے، اس کے بطن میں، اس کے سینے میں، اس کے قد میں ایک جملہ چھپا ہوا ہے. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وہ امام ہیں کہ جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے. پیچھے کا جملہ چھپا ہوا ہے کہ کچھ ایسے بھی امام ہوں گے جو ہمارے امر سے ہدایت نہیں کر رہے، جن کے پاس ہمارا امر نہیں پہنچا، جن کے پاس ہمارا حکم نہیں پہنچا. اور ابھی دوسرا آپ کو دکھاؤں گا. کہا کہ بھائی ہم نے کچھ ایسے امام قرار دیے ہیں
کہ جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. بڑی مشہور آیت ہے، آپ کو یاد ہوگی. اور ہم نے ان پر وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ہم نے ان پر وحی کی ہے. اب قرآن کی ایک آیت کسی ایک جگہ کے لیے ہی مخصوص نہیں ہوا کرتی. یہ ہے اپنے لیے کہ جہاں اللہ نے ایک انبیاء کے سلسلے کا تذکرہ کیا ہے اور کہہ دیا کہ وہ بھی امام تھے. لیکن دیکھنا پڑے گا کہ امامت کا آغاز ہو کہاں سے رہا. امامت کا آغاز جناب آدم سے نہیں ہو رہا، جناب نوح سے نہیں ہو رہا. امامت کا آغاز جناب ابراہیم سے ہو رہا ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ، یہ سب آپ کی سنی ہوئی بات ہے. تو اب وہاں سے کیونکہ امیر المومنین سے پوچھا گیا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا کہ مولا یہ ارشاد فرمائیے. امیر المومنین کہہ کے مخاطب کیا، امیر المومنین کہہ کے مخاطب کیا. تو مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ کیا ہم ائمہ معصومین کو جل جلالہ کہہ سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ ائمہ نے کہا ہے کہ ہم اس کی جلالت کے مظہر ہیں، ہم اس کی کرامت کے مظہر ہیں. وہ ذوالجلال ہے والاکرام، ہم اس کے جلال کے بھی مظہر ہیں، ہم اس کے اکرام کے بھی مظہر ہیں. لیکن میں نے کہا کہ میرے پاس ایک دلیل یہ ہے کہ ذوالجلال والاکرام اللہ کا لقب ہے، اللہ کا لقب ہے. اور ائمہ جو ہے وہ اتنے بادم ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ بعض القاب اللہ کے انہوں نے اللہ ہی کے لیے مخصوص کیے ہیں. میں نے کہا بے عین ہی ایسے یہ 12 کے 12 امیر المومنین ہیں، لیکن سوائے علی کے امیر المومنین کسی کو نہیں کہا جاتا. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ یعنی ہر امام نے اپنے کو امیر المومنین کہنے سے منع کیا کہ یہ لقب صرف علی ابن ابی طالب کے لیے. تو اگر امام اپنے کو امیر المومنین نہیں مان رہے اور صرف امیر المومنین علی کو کہہ رہے ہیں تو وہ کسی حاکم کو امیر المومنین کیسے کہہ دیں گے؟ تو کہا امیر المومنین یہ ارشاد فرمائیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رکھے پروردگار. بچے کو آگے لے کے آئے، یہاں بچے کو ادھر لا تاکہ سب بچے کو دیکھیں. ماشاءاللہ کیا اچھا نعرہ لگایا بچے نے، ماشاءاللہ. تو کہا کہ امیر المومنین یہ ارشاد فرمائیے کہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر کا سنو. قرآن کی ایک ایک آیت کے ظاہری طور پر ایک معنی ہے، باطنی طور پر 70,000 معنی. یہ ائمہ کی حدیث میں بالکل طے شدہ بات ہے کہ باطنی طور پر قرآن کی ایک ایک آیت کے 70,000 معنی ہیں. اور اگر ایسا نہ مانا تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو محدود مان لیا جائے گا. اور قرآن ہے علم خدا، جب قرآن کو محدود مانا تو علم خدا محدود ہو جائے گا، اور علم خدا کو محدود مانا تو خدا محدود ہو جائے گا، اور جو محدود ہو جائے وہ خدا نہیں، جو محدود ہو جائے وہ خدا نہیں. تو کہا کہ ایک ایک آیت کے ظاہری طور پر ایک اور 70,000 معنی. تو ابن عباس حیران ہو کے کہتے ہیں مولا 70,000 معنی. کہا کہ ایک ایک آیت تو بہت دور کی بات ہے، ایک ایک لفظ کے 70,000. پھر متحیر ہوئے کہ ایک ایک لفظ کے 70,000 معنی. کا لفظ تو بہت دور کی بات ہے، ایک ایک حرف کے 70,000، ایک ایک حرف کے 70,000 معنی. آپ دیکھ رہے ہیں. تو کہا کہ مولا پھر تو یہ اللہ ہی کو معلوم ہوگا، یہ تو صرف اللہ ہی کو معلوم ہوگا. نہیں، وہ خالق علم ہے، یہ سارے معنی تو ہمیں بھی معلوم ہے، اس لیے کہ ہم عالم کتاب، ہم عالم کتاب. تو قرآن کی ایک ایک آیت کے 70,000 معنی ہیں. تو صرف آپ وہیں کے لیے مخصوص نہیں رکھیں گے کہ انبیاء کو کہا گیا ہے امام. یہ منطبق ہوگی اس دور تک، اس لیے کہ اگر اس دور میں یہ آیت کارگر نہ ہو تو آیت اسی وقت منسوخ ہو جاتی. آپ کے سامنے مثال ہے آیت نجوہ کی، اس پر عمل منسوخ ہو گیا تھا. آیت تو موجود ہے، عمل منسوخ ہو گیا تھا. تو اب آیت اگر قیامت تک کے لیے نہ ہو تو پھر آیت کا فائدہ کیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اسی آیت میں 2 قسم کی آیتوں میں اللہ نے 2 قسم کے ہادی، 2 قسم کے رہبر، 2 قسم کے قائد، 2 قسم کے امام، 2 قسم کے حجت، یہ سب بیان کر دیا. تو کہا کہ بھی ایک حجت تو یہ ہے، ایک امام تو یہ ہے جو ہمارے امر سے ہدایت کرتا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم ان پر وحی کرتے ہیں، ہم نے ان پر وحی کی. یعنی امام کی ایک پہچان یہ ہے کہ اس پر وحی ہوگی. امام کی ایک پہچان یہ ہے کہ اس پر وحی ہوگی. اس لیے کہ میں نے آپ سے کہہ دیا
کہ اس آیت کو قیامت تک جانا وہی ہوگی. اور اسی لیے ائمہ میں سے ائمہ کا ایک لقب محدث بھی ہے, محدث. اور جناب سید عالمین سلام اللہ علیہ ان کا بھی ایک لقب محدثہ ہے. محدث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس پر فرشتہ نازل ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے پیغام لاتا ہے. تو وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ, ہم نے ان پر وحی کی. کس بات کی؟ فعل الخیرات. ہم نے ان پر وحی کی. ذہین لوگ بیٹھے اور مجھے یہاں پہ رکنا نہیں پڑے گا, مجھے بالکل یقین ہے. ہم نے ان پر وحی کی فعل الخیرات, ہم نے ان پر وحی کی کہ عمل خیر کرو. اب عمل خیر ہمارے بھائیوں کو نہیں معلوم, عمل خیر انہی کو معلوم ہے جو کہتے ہیں حی علی خیر العمل. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. اب وہ عمل خیر کیا ہے ہم جانتے ہیں, اس لیے کہ ہم غدیری ہیں, اور غدیر سے ہی پتہ چل گیا کہ عمل خیر کیا ہے. اس لیے کہ حی علی الصلاۃ پہلے موجود تھا, حی علی الفلاح پہلے موجود تھا. غدیر میں کہا گیا حی علی خیر العمل. جناب سلمان فارسی اور جناب ابو ذر سے کہا تھا کہ بلاؤ انہیں واپس, جو پیچھے رہ گئے ان کو آگے بلاؤ, جو آگے چل گئے پیچھے بلاؤ. کیا کہہ کے بلائیں؟ پیغمبر نے کہا کہو حی علی خیر العمل. نماز صرف نماز ہے, نماز بھی ہے اور فلاح بھی ہے, لیکن غدیر خیر عمل ہے, سارے عملوں میں خیر. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. اب یہ بات ہو گئی کہ ہم نے ان پر وحی کی ہے, اور بالکل تقریر آخری مرحلے میں داخل ہو گئی, میں زیادہ وقت آپ کا لوں گا نہیں. ہم نے ان پر وحی کی ہے کہ عمل خیر کریں بھی اور کروائیں بھی, خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو حکم بھی دیں. نماز قائم کریں, اقامہ الصلاۃ وایتاء الزکات, اور زکات دیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ امت کا نصاب الگ ہوتا ہے اور معصومین کا نصاب الگ ہوتا ہے. امت کتنی بھی کوشش کر لے اب نماز کے دوران زکات نہیں دے سکتی. امت نے کوشش کی تھی, کچھ لوگوں کو تیار کیا تھا, وہ بتانے کی ضرورت نہیں, آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے. تو امت اب اگر زکات دے گی نا, یوں کرے گا کوئی, تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. اس لیے کہ نماز میں عمل کثیر منع ہے. ذرا سا بھی کوئی ایسا عمل ہوا جس سے کسی کو شک ہو گیا کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا, یہ کچھ اور کر رہا, تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. اب دیکھ لو کہ تم علی جیسے نہیں تو رسول جیسے کیسے ہو جاؤ. علی نے عمل کیا تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کی نماز ٹوٹ گئی, کہا نہیں, تمہیں میں جو زکات دے رہا ہے وہ ہمارا ولی ہے. تو علی عمل کثیر کرے تو حکم آ جائے ولایت کا, حکم آ جائے ولایت کا. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ میں بار بار ایک جملہ کہتا ہوں کہ حسین ابن علی کو سلام ہے حسین, اس لیے کہ معصوم کا معلوم تھا کہ یہ, اور کہا گیا, اعتراض تو ہے, لکھا ہوا آپ کتابوں میں دیکھ لیجئے کہ بھائی یہ تو عمل کثیر ہوتا ہے جو آپ کہتے ہیں کہ علی پر آیت آ گئی اور علی نے انگوٹھی ہلائی. حالانکہ میں نے آپ کو 5 حوالے دیے ہیں, 5, گو کہ مجھے 3 دینے چاہیے تھے لیکن میں نے پھر بھی 5 میں نے آپ کو 5 حوالے دیے. تو ان 5 حوالوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ علی کے لیے یہ آیت نازل ہوئی. تو آپ ان کو کیسے رد کریں گے؟ 5 کو تو رد نہیں کیا جا سکتا. 3 دیتا تو شاید آپ رد کر دیتے, لیکن بھائی 5 حوالے مستحکم دے دیے تو اس میں تو لکھا ہے کہ آیت علی کی شان میں نازل ہوئی, تو لکھا ہے اس کو رد نہیں کر سکتے. لیکن حسین ابن علی کو معلوم ہے کہ یہ پھر بھی بضد رہیں گے, یہ شیطانی ضد والے لوگ ہیں, یہ پھر بھی بضد رہیں گے. لکھنا انہوں نے لکھ دیا کہ علی سے عمل کثیر ہوا. حسین نے کہا تو صحیح, میں اپنے باپ پر لگا ہوا یہ الزام ختم نہ کروا دوں. تو اب حسین موقع کی تلاش میں کیسے رد کروایا جائے. ایک بار حجرے سے نکلے اور تلاش کرتے کرتے دیکھا وہ میرا نانا سجدے میں ہے, اس میں بیٹھ گئے.
پر بیٹھ گئے، پش پر بیٹھ گئے اور فوراً نہیں اترے، اتر ہی نہیں رہے. 70 مرتبہ کہلوایا سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ، 70 مرتبہ. اب کہو رسول کے عمل کو عمل کثیر. کیسے دیکھیں اعتراض کو رد کروایا، کیسے اعتراض کو رد کروایا. تو اب یہاں پر ہیں دو معاملات. ایک ہے وہ کہ جو اللہ کے امر سے ہدایت کر رہا وہ بھی ہادی ہے. دونوں کے لیے لفظ اللہ نے جعلناہم استعمال کیا. آؤ کرو تفسیر قرآن کی، پڑھے جاؤ قرآن 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 قرآن، کرو تفسیر. وجعلناہم، ہم نے ان کو امام بنایا ہے جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. اب آ جائیے آن دا کنٹریری سورہ قصص آپ پڑھیے، اس میں اللہ نے کہا وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، یدعون الی النار. ہم ہی نے ایسے امام قرار دیے ہیں کہ جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں. اب کرو تفسیر. اب کسی معصوم ذہن کی ضرورت پڑے گی نا اس مقام پر. میں آپ کو ابھی واضح کر دیتا ہوں بات. کسی نے معصوم سے پوچھا، اور دیکھیے ممبر ہے ہی اس لیے کہ اپنے نظریات نہیں، اپنے عقائد نہیں، جو معصوم نے کہا ہے وہ بیان کرو، وہ ڈیلیور کرو. ممبر وہ ہے کہ جو معصوم نے کہا ہے اس کو ڈیلیور کر دیا جائے. آپ کا کیا عقیدہ ہے، میرا کیا عقیدہ ہے، یہ ڈرائنگ روم میں بتائیے گا. پیغمبر نے بھی من کنتو مولا اپنی مرضی سے نہیں کہا تھا، اللہ نے کہا کہہ دو تو کہہ دیا. پیغمبر نے بھی اللہ کے کہنے سے کہا ہے نا. تو ممبر بنا اس لیے کہ جو معصوم کی احادیث ہے وہ پیش کر دی جائے، اپنا اس میں نتیجہ اور جو بھی ہے وہ الگ رکھے بات. تو اب میں نے کہا نا کہ اپنی طرف سے نہیں، میں معصوم کی حدیث پیش کر رہا ہوں. اور معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ دو مقامات پر کہہ رہا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور ایک مقام پر کہا اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے. جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت نہیں دیتا. تو مولا اس میں تو بات ہی سمجھ میں نہیں آئی کہ پھر جزا و سزا کیسی، پھر حساب کتاب کیسا، پھر حشر نشر کیسا. اللہ نے ہدایت دی، ہدایت یافتہ ہو گیا جنت میں چلا گیا. اللہ ہی نے ہدایت نہیں دی، وہ جہنم میں چلا گیا. تو پھر جنت جہنم کیسی؟ جب اللہ ہی ہدایت دے رہا اور اللہ ہی ہدایت نہیں دے رہا تو پھر عدل الہی کہاں گیا؟ تو معصوم نے کہا جیسے تم کہہ رہے ہو ایسا نہیں ہے. اب دیکھیے آپ اس کو جعلناہم تک لے جائیے گا، اور ایک اور آیت بھی پیش کروں گا ابھی مجھے یاد آئی ہے. اس کو جعلناہم تک لے جائیے گا کہ تم جیسے کہہ رہے ہو سمجھ رہے ہو ایسا نہیں ہے. کہ مولا پھر ارشاد فرمائیے کیا ہے کا معاملہ یہ ہے کہ جو اللہ سے ہدایت مانگے گا اسے ملے گی، جو نہیں مانگے گا نہیں ملے گا. کتنی سادی سی بات ہے. سلامت رہے اگر جملہ آپ تک پہنچ گیا. جو اللہ سے ہدایت مانگے گا اسے ملے گی، جو نہیں مانگے گا نہیں ملے گی. جو نہیں مانگے گا نہیں ملے گی. آپ جا رہے ہیں کہیں پر تو 6-7 گلیاں نکل رہی ہیں تو آپ پوچھیں گے ظاہر سی بات ہے کہ بھئی فلانی جگہ کا راستہ کہاں پر ہے. کبھی اس سے کبھی اس سے کبھی اس سے، پتہ نہیں میری بات پہنچے گی کہ نہیں. ان سے پوچھ رہے ہیں بھائی یہ بتا دو ریونگ ہل کا راستہ کہاں ہے، فلانے کا راستہ کہاں ہے، پھیلا یہ بتا دو یہ بتا دو یہ بتا دو. وہ کہہ رہے ہیں یہ. اچھا 6-7 لوگ کھڑے آپ پوچھے چلے جا رہے ہیں اور ایک آدمی کھڑا ہوا بھائی مجھ سے پوچھ لو مجھے پتہ ہے راستہ. تو کتنا بے وقوف ہوگا وہ جو اس کو چھوڑ کے ان سے پوچھ رہا ہے. اب پوچھے جا رہے ہیں صراط مستقیم بتا دو، صراط مستقیم بتا دو، صراط مستقیم بتا دو. اور ممبر پہ ایک شخص بیٹھ کے کہہ رہا ہے انا صراط المستقیم، میں ہوں صراط مستقیم. تو اس لیے کہا کہ ہر نماز میں مانگو اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. ہم سے صراط مستقیم کا پتہ مانگو. اب اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب کیا ہوا؟ یہی پہ میں وجعلناہم تک آپ اس کو منطبق کر لیجیے گا. اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب کیا ہوا؟ بظاہر کیا مطلب ہوا؟ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر دے. ایک بزرگ عالم اسلام کے کوئی ہو گئے 80 برس کے، 95 برس کے. جب وہ 14 برس کے تھے تو بالغ ہوئے، مکلف ہوئے، اور جب سے ان پر نماز واجب ہو گئی تو گویا کہ وہ سمجھ لیجئے کہ 60 برس سے نماز پڑھ رہے اور کہے جا رہے ہیں صراط مستقیم دکھا دے دکھا دے دکھا دے. پتہ نہیں ملی کہ نہیں ملی. تو اب یہاں اس لفظ کے مطلب پوچھنے پڑیں گے. کس سے؟ اپنے جیسوں سے نہیں، جس کے قلب پر قرآن نازل ہوا. ٹھیک ہے. اب کیا مطلب ہوا؟ جب علی نے بتا دیا اور پیغمبر نے پہلے کہا
یا علی انت الطریق الی اللہ. اللہ، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب پیغمبر کی کوئی حدیث علی کی شان میں پڑھتا ہوں. میرے تو رگ رگ میں ایک جوش پیدا ہو جاتا ہے. یا علی انت الطریق الی اللہ، اے علی تم اللہ تک پہنچنے کا راستہ، تم اللہ تک پہنچنے کا راستہ. یعنی پیغمبر کہہ چکے علی صراط مستقیم ہے. تو جب پیغمبر اپنے دور میں بتا چکے تو بھائی ہم تو یقین نہیں کرتے کہ صحابہ نے یقین نہیں کیا ہوگا. ہم تو ایسی گستاخی کر ہی نہیں سکتے. شان صحابہ میں ہماری کیا مجال کہ ہم شان صحابہ میں گستاخی کریں. تو صحابہ نے دیکھا ہوگا، ہم تو سوچ رہے ہیں صراط مستقیم، صحابہ نے تو دیکھی ہے صراط مستقیم، دیکھا ہی ہے صراط مستقیم، تو یقین کیا ہوگا. یقین انہوں نے تو صحابہ کو پتا تھا کہ صراط مستقیم کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب کسی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ راستہ کیا ہے تو پھر دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس راستے پر برقرار رکھ، ہمیں اس راستے پر قائم رکھ. تو اب اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب ہے کہ قائم رکھ. تو مطلب کہیں نہ کہیں بدلتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھتا ہوں، اور آیت آپ کی سنی بھی ہے کہ اللہ نے کہا کہ وَأَنزَلْنَا، ہم نے آسمان سے لوہے کو نازل کیا. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. یہاں تک آپ نے آیت سنی ہے کہ ہم نے آسمان سے لوہے کو نازل کیا. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے آسمان سے لوہے کو نازل کیا. فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، بڑا مقوی ہے، بڑا قوت والا ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اس میں انسانوں کے لیے بڑے فائدے ہیں. اب آیت آگے جو وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، سورہ حدید کی 25ویں آیت کہ ہم نے لوہے کو آسمان سے نازل کیا. اور تمہیں پتا ہے کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اس کا ترجمہ آپ کے حوالے کرتا ہوں بعینہ ہی جو ترجمہ ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، ہم نے لوہے کو، اللہ کہہ رہا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو آسمان سے نازل کیا. کیوں نازل کیا؟ تاکہ اللہ کو یہ معلوم ہو جائے کہ کون ہے جو اللہ کی مدد کر رہا ہے. آیت کا بعینہ ہی ترجمہ یہ ہے تاکہ اللہ کو معلوم ہو جائے. تو کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ کیا اللہ عالم نہیں ہے؟ اب آیت کا بالعکس ترجمہ ہوگا. بالعکس ترجمہ کیا؟ یعنی تاکہ اللہ تمہیں یہ بتا دے کہ کون ہے جو اللہ کا مددگار ہے. اب سمجھے آپ؟ جعلناہم کا مطلب یہاں سے پھر اختصاص کی کیفیت میں تقسیم کی منزل پہ آ جائے گا کہ کچھ امام ایسے ہیں جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اپنی مرضی سے ہدایت کرتے ہیں. اور جو اپنی مرضی سے ہدایت کرتے ہیں وہ تمہیں جنت کی طرف نہیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں، جہنم کی طرف. اور پھر ختم ہو رہی ہے بات، اور یہیں سے گفتگو کل انشاءاللہ آغاز ہو جائے گی کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، وہ جہنم کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، جہنم کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں. دعوت کہتے ہیں نا، بڑے عین چبا چبا کے بولا جاتا ہے دعوت. وہ جہنم کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، دعوت دے رہے ہوتے جہنم کی. کیا مطلب؟ اللہ کہہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں آؤ جہنم کی طرف. کیا کوئی آپ کو ایسا رہبر، قائد، رہنما، امام، ہادی، حجت ملا، یا کوئی پارٹی کا سربراہ کہ آؤ ہماری پارٹی کے ساتھ چلو میں تمہیں گڈھے میں پھینک دوں گا؟ کوئی نہیں کہتا. کوئی ایسا رہنما کبھی نہیں ہے جو کہے کہ آؤ ہمارے مکتب کو اختیار کرو ہم تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے. کوئی نہیں. سب کہتے ہیں ہمارے ساتھ آؤ جنت، ہمارے ساتھ آؤ جنت. اس کا مطلب ہے کہ جنت کا بھی ہر کسی کو پتہ نہیں ہے. اور دوسرا جملہ کیا ہے؟ جسے وہ جنت سمجھ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے جہنم ہے. جسے وہ جنت سمجھ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے جہنم ہے. جنت کی طرف تو وہ لے جائے گا جو ہماری طرف سے بنایا ہوا ہے، اور جو جنتوں کا سردار ہے وہی تو جنتوں کی طرف لے جائے گا، اور جو ان کی طرف بلائے گا وہی دعوت جنت دے گا. تو اب کہا کہ دو قسم کے امام. ایک ہے امام جنت، ٹھیک ہے، حق اور باطل کا سفر چل رہا ہے یہیں سے، اور یہ چلتا چلا جائے گا. تو حق کی پہچان ہر دور میں اللہ نے بتا دی اور نام لے کے بتا دی. آدم حق، نوح حق، ابراہیم حق، موسیٰ حق، عیسیٰ حق، مصطفیٰ حق، علی حق، یہ سب نام لے کے بتائے. اب پہچان بتائی. رسول کے بعد اللہ نے صفات گنوا دی ہے، پہچان بتائی کہ کچھ امام ہیں جو جنت کی طرف دعوت دیتے ہیں اور کچھ امام ہیں جو جہنم کی طرف. اگر اللہ نام لے دیتا تو وہ نام اسی اختصاصی کیفیت میں رہ جاتے کہ بس یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. سلامت رہے. اگر نام لیتا تو ان تک کی بات محدود رہ جاتی کہ بس یہی ہے جو جنت کی طرف بلا رہا ہے، یا یہی ہے جو جہنم کی طرف بلا رہا ہے.
اب اللہ نے پہچان بتائی کہ جو اس صفت پہ پہچان پر پورا اترتا چلا جائے سمجھ لینا کہ یہ امام جہنم ہے، جہنم کی طرف بلا رہا ہے۔ اب ہے ایک امام جنت، ایک ہے امام جہنم۔ امام جنت کی پہچان کیا ہے؟ وہ رسول نے بتا دی کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، لیکن حدیث کیا ہے؟ وہ ابوہما افضلہما۔ یہ ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اچھا ایک جملہ کہہ دوں کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک، اور میں مثال دیتا ہوں اکثر کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی چاہتا ہے کہ جنت میں جائے، یا اللہ جنت، یا اللہ جنت۔ جناب ادریس نے کہا کہ جبرائیل کیا میرا بھی قصر ہے جنت میں؟ کہا ہے، قصص الانبیاء سے پڑھ رہا ہوں، یہ بات لکھی بھی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے تو کہا کیا میرا قصر بھی ہے جنت میں، محل ہے؟ کہا ہے۔ تو کہا کہ اللہ سے اجازت لے کے آئیے کہ مجھے میرا قصر دکھایا جائے۔ اس کا مطلب ہے مشتاق جنت ہے۔ بھائی جناب آسیہ کو سولی دی گئی زمین پر اور ان کے ہاتھوں پاؤں میں کیلیں گاڑ دی گئی، ایسے جناب آسیہ کو لٹا دیا گیا اور ہاتھ پاؤں میں کیلیں گاڑ دی گئی، اور بار بار جو ہے فرعون کہہ رہا تھا کہ مجھے مانو، انہوں نے کہا نہیں میں نہیں مانوں گی تجھے۔ تو آواز آئی کہ ہم نے آسیہ کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے تھے، اور جناب آسیہ جنت میں اپنا قصر دیکھ رہی تھی۔ تو ہر کوئی مشتاق جنت، ہر کوئی مشتاق جنت۔ جناب ادریس نے کہا کہ میرا جنت میں محل ہے، کہا ہے، کہ اجازت دیجیے، اللہ نے اجازت دے دی۔ جناب ادریس نے اپنا محل دیکھا، وسیع و عریض، پورے ایک پلانٹ کے برابر۔ یہ نہ سمجھیے کہ چھوٹے چھوٹے پلاٹس ہیں وہاں، یہ جو آسمانوں میں 2 بلین، ہمارے گلیکسی میں تقریباً 2 بلین سٹارز ہیں، تو یہ ہماری ہی جاگیریں ہیں۔ اتنی بڑی تو قصر دکھا دیا، جناب ادریس کو قصر دکھایا، دیکھ لیا۔ جناب جبریل نے کہا دیکھ لیا، کہا چلیے بھائی واپس اپنے گھر نیچے زمین پہ۔ کہا کیوں واپس جاؤ؟ اللہ نے کہا تھا جو جنت میں آ جاتا ہے اسے نکالا نہیں جاتا، اللہ اپنی فطرت کو بدلتا نہیں۔ جناب آدم کو جو نکالا گیا تو وہ والی جنت نہیں تھی، اس کو کلیئر کرنا ضروری ہے، وہ جنت عرضی تھی، یہ بات یاد رکھیے گا، وہ آپ سن چکے ہیں۔ تو کہا کہ میں تو نہیں جاؤں گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر نبی مشتاق جنت، ہر نبی مشتاق جنت، ہر نبی مشتاق جنت۔ اور جنت کے سردار حسن و حسین، تو جو مشتاق جنت ہے تو وہ سردار جنت سے مفضول ہوگا نا، افضل تو نہیں ہوگا۔ میں نے بڑے رک کے جملہ کہا، سلامت رہے اگر جملہ آپ تک پہنچ گیا۔ جو مشتاق جنت ہے وہ سردار جنت سے مفضول ہوگا، افضل نہیں ہوگا۔ تو سردار جنت ہے حسن و حسین، اور علی ان سے بھی افضل۔ تو اب نہ پوچھنا کہ علی افضل یا انبیاء افضل۔ حسین تک آ گئے، یہ ہیں امامان جنت۔ اب بات رہ گئی کہ اللہ سے پوچھا جائے کہ امام جہنم کی پہچان بتا دے۔ تو نے صفات گنوائے امام جنت کے اور تیرے نبی نے پتہ بتا دیا، اب ذرا تو بتا دے کہ جہنم والے امام کی پہچان کیا ہے۔ اللہ نے کہا آیت پوری پڑھ لو، بات ختم ہو جائے گی، ہمیں بولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جھوم جھوم کے کھڑے کھڑے قرآن پڑھتے ہو، اس کے بعد آیت پڑھو تو تمہیں خود معلوم ہو جائے گا، اسی میں ہم نے پہچان بتائی۔ ہم نے کہا اچھا ہم پڑھتے ہیں کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا۔ روک دیا ابھی میں نے، اس لیے کہ لطف ذرا سا کم ہو جائے گا اگر فوراً آیت پڑھ دو۔ کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ وہ جو امام جہنم ہے نا، وہ جہنم کی طرف بلا رہا ہوتا ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت میں ان اماموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، پروردگار واضح نہیں ہوئی بات، کہا چلو ایک پہچان اور بتا دیتے، وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا۔ ابھی آیت جب پوری پڑھوں گا تو آپ مجھے دعا دیں گے کہ ہم نے اسی دنیا میں ان کے پیچھے کوئی چیز لگائی ہوئی ہے، کچھ چیز ان کے پیچھے جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً۔ قرآن
وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، ہم نے اسی دنیا میں ان کے پیچھے لعنت کو لگایا ہوا ہے، یعنی وہ آگے آگے ہیں اور لعنت پیچھے پیچھے۔ قرآن ہے، قرآن، ہم تو روایت پڑھ ہی نہیں رہے، ہم تو آیت پڑھ رہے ہیں۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ ان سب کے پیچھے اسی دنیا میں، اس دنیا میں کیا ہے؟ ان کے پیچھے لعنت ہے، تو آخرت میں کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ۔ اتنی مشہور بات ہے کہ بخاری صاحب نے بھی اس کو لکھا ہے کہیں نہ کہیں، چونکہ صحیح بخاری میں نہیں بھی اگر ہے تو تجرید بخاری میں، تو تفسیر بخاری لکھی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد مسلم ابن حجاج یعنی صحیح مسلم والے نے بھی لکھ دیا ہے، اور باقی 5 کتابوں نے بھی لکھا ہوا ہے، اور یہ بات صحابہ کرام سے، اجلہ صحابہ کرام نے اور بات سنی بھی ہے کہ علی کا محب ہوگا مومن اور علی کا دشمن ہوگا منافق۔ اور کیسے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے ابن ماجہ میں اور صحیح ترمذی میں، کہ اور بھی بڑی مشہور روایت ہے کہ ہم اپنے درمیان میں سے منافقین کو پہچانتے تھے ذکر علی کر کے، ذکر علی کر کے۔ تو وہ کیسے پہچانتے تھے؟ کہ جس کا چہرہ بگڑ جائے، جس کا چہرہ بگڑ جائے تو وہ دشمن علی ہے، اور دشمن علی منافق ہوگا۔ اب آ جائیے آیت کی طرف، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ۔ جہنم والے کی پہچان یہ ہے کہ دنیا میں اس پر لعنت ہے، اور آخرت میں کیا ہے؟ کہ آخرت میں وہ بگڑے ہوئے چہرے والوں کے درمیان ہوگا۔ مقبوحین، بگڑے چہرے والوں کے درمیان۔ تو یہ مجلسیں اس لیے ہو رہے ہیں کہ تاکہ بگڑے چہرے ذرا سنبھل جائیں، اس لیے تاکہ بگاڑ جو چہروں میں آیا ہے وہ بھی اچھا ہو جائے، اور بگاڑ جو عقیدوں میں آیا ہے وہ بھی اچھا ہو جائے۔ تو ہمیں اصل میں عالم اسلام سے ہے محبت، ہم چاہتے ہیں عالم اسلام عالم ایمان میں آ جائے، عالم اسلام عالم ایمان میں آ جائے، اور غدیر سے جو ڈائیورژن ہوا ہے واپس ٹریک پہ آ جائے، واپس ٹریک پر آ جائے۔ تو ہم یہ کام اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، امت تک یہ پیغام پہنچے، یہ جو کام ہو رہا ہے ذکر آل محمد، یہ ہماری مرضی سے نہیں ہو رہا، یہ عین حکم پیغمبر ہے، اور پیغمبر نے صحابہ کی ذمہ داری لگائی تھی، وہ کام ہم کر رہے ہیں۔ پیغمبر نے صحابہ تو ہمیں دعائیں دے رہے ہوں گے، صحابہ ہمیں دعائیں دے رہے ہوں گے، اس لیے کہ پیغمبر نے کاندھے پہ بلند کر کے علی کی مولائیت کا جب اعلان کیا تو اس وقت ہم نہیں تھے، اس وقت سارے کے سارے صحابہ اجلہ صحابہ کرام تھے کہ جو یہ سن رہے تھے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، اور ان سے پیغمبر نے کہا تھا تم میں سے جو یہاں ہے وہ اس تک پہنچائے جو یہاں نہیں ہے۔ تو وہ کام ہم کر رہے ہیں، پیغمبر نے کہا ہے تو ہم کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے تھوڑی کر رہے ہیں۔ جس دن پیغمبر کہیں گے کہ غدیر کی تبلیغ نہ کرو، ہم چھوڑ دیں گے، اب تک تو نہیں کہا۔ اب اسی لیے رجت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آ جائیں تو پھر پوچھیں گے غدیر مانے یا نہ مانے۔ تو یہ غدیر جو ہے یہ اسلام کی بنیاد ہے، حالانکہ حکم آخری اعلان آخر میں ہوا، بنیاد تو پہلے ڈالی جاتی ہے نا، اس پہ کل سے بات شروع کریں گے۔ تو اب غدیر جو ہے وہ حکم ربانی کے تحت ہے، حکم خدا کے تحت ہے، حکم رسول کے تحت ہے، اور ضروری ہے کہ ہر دور میں امام حق کی پہچان ہے تاکہ امت ادھر ادھر بھٹکے نہیں۔ تو اب ضروری ہے کہ اس طرح کا کوئی پلیٹ فارم ہو کہ جہاں پر یہ باتیں بیان کی جائیں۔ تو اسی ایک مجلس میں آپ کہیں پر بھی دیکھ لیں کسی مسلک، کسی مشرب، کسی مذہب، کسی دین کو یہ پلیٹ فارم کسی کے پاس نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے، اسے تہذیب ازا کہتے ہیں، کہ اسی ایک مجلس میں توحید بھی بیان ہو رہی ہے، رسالت بھی بیان ہو رہی ہے، عدل خدا بھی بیان ہو رہا ہے، امامت و قیامت کا ذکر بھی آ رہا ہے، اور دیگر علوم پر بھی باتیں ہوئی چلی جا رہی ہیں۔
پرائمری کلاس کی بھی ہو رہی ہیں اور آخری کلاس کی بھی ہو رہی ہیں، ساری باتیں ہو رہی ہیں، بتایا جا رہا ہے، بچوں کو سکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے پیغمبر یہ کہہ کے گئے، پیغمبر یہ کہہ کے گئے، یہ تاریخ دے کے گئے. بار بار محبت علی پہ بات رہ گئی کہ محبت علی بار بار ہم کیوں اتنا زور دیتے ہیں کہ علی سے محبت، علی سے محبت، علی سے محبت، حب علی، ذکر علی، ذکر علی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بغض علی قتل معصوم تک لے آتی ہے. علی کی دشمنی قتل معصوم تک لے آتی ہے. آپ نے ہائے کیا خدا آپ کے ان آنسوؤں پر اور ان گریے کی آوازوں پر رحم فرمائے. حسین ابن علی کو جو ذبح کیا گیا، صرف ایک جملہ، ایک لفظ، ایک سوال امام حسین نے کیا کہ میں نے دین نہیں تبدیل کیا، میں نے شریعت نہیں بدلی، میں نے قرآن نہیں بدلا، میں نے تمہارے کوئی لوٹ مار نہیں کی، تو پھر مجھے کیوں مارتے ہو؟ کہا کہ حسین تم سے نہیں، تمہارے باپ علی سے دشمن، تمہارے بابا علی سے بغض. دیکھ رہے ہیں آپ، بغض علی قتل معصوم تھا. اتنے بڑے گناہ تک لے آتا ہے بغض علی. خدا کسی کو علی کا دشمن نہ بنا. اور صرف حسین نے ہی بدلے نہیں اتارے گئے، اپنے بابا سے دشمنی کے بدلے صرف حسین سے نہیں لیے گئے، حسین کی بہن سے بھی بدلے لیے گئے، حسین کے اہل حرم سے بھی بدلے لیے گئے. چلو بی بی زینب تو 56 برس کی تھیں، بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہما 55 برس کی تھیں، یہ بڑے سن کی تھیں، صبر کر لیا. لیکن 4 برس کی سکینہ کا کیا قصور تھا؟ اس بچی نے بھی بڑے بدلے چکائے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علی کی پوتی ہے، علی کی پوتی ہے. آوازیں آپ کی بلند ہو جائیں. میرے عزیزو، آپ بار بار سنتے ہیں کہ اصل گریہ تو ہے ہی 10 محرم کے بعد، عاشور تک تو گریہ ہے ہی، لیکن اصل جو رونا ہے وہ ہے ہی شام غریبہ کے بعد، کہ جہاں کسی بچی کو تماچے لگ رہے ہیں. آپ کی آوازیں بلند ہوں اور میں جملے آگے بڑھا رہا ہوں، آہستہ آہستہ تیاری کریں. اس لیے کہ میرے عزیزو، جس بچی کو حسین کے سینے پہ نیند آتی ہے، ذرا اس کو احساس کی گہرائیوں میں جا کے سنیے گا جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں. بچی بھی معصوم ہے اور معصوم امام کی بیٹی ہے، تو کبھی بھی سکینہ ایسا جملہ کہیں گی ہی نہیں کہ جس میں کوئی حقیقت نہ ہو. ذرا اس جملے کی گہرائی کو سنیے گا. پہلے میں آپ کو حقیقی ایک جملہ سناتا ہوں کہ کسی عالم نے، کسی عارف مقتل نے ایک جملہ لکھا کہ سارے پیاسے تھے، سارے اصحاب حسین پیاسے تھے، خود انصاران حسین، خود حسین پیاسے. تو حسین نے جو اصحاب کو بھیجا ہے کہ جاؤ، چلتے چلے جاؤ، تو حسین، یہ محبت تھی حسین کی اصحاب سے. حالانکہ سب سے پہلے جب طبل جنگ بجا ہے اور مبارز طلبی ہوئی ہے کہ بھیجو حسین، جنگ شروع ہو رہی ہے، تو سب سے پہلے امام حسین نے جناب علی اکبر سے کہا تقدم ولدی، بیٹا پہلے تم جاؤ، پہلے تم جاؤ. اور رات شب عاشور جناب عباس جو سارے بنی ہاشم کے جوانوں کو لیے بیٹھے تھے، تو یہی ہو رہا تھا کہ پہلے ہم جائیں گے. ایسا نہ ہو کہ اصحاب کو اثر ہو جائے، ان کے دل پہ کوئی اثر ہو کہ دیکھو پہلے ہمیں بھیج دیا اور خود بچ گئے. کہا ہمیں ایسا نہیں کرنا. تو امام حسین نے سب سے پہلے جناب علی اکبر کو بھیجا. لیکن سامنے اصحاب آ گئے کہ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم موجود ہوں اور شبیہ رسول ذبح ہو جائے، ہم موجود ہوں اور ہم شکل رسول ذبح ہو جائے. تو اصحاب گئے. تو لکھنے والے نے لکھا کہ جو صحابی جتنی جلدی شہید ہو رہا تھا، اس کی پیاس اتنی ہی جلدی ختم ہو رہی تھی. کہ جو جتنی جلدی شہید ہوتا اس کی پیاس ختم ہو جاتی. تو اس نے لکھا اب سوچو علی اصغر کی پیاس کتنی طویل ہوئی. اس لیے کہ علی اصغر آخری شہید ہے، آخری شہید ہے. اور پھر حسین کی پیاس کہاں تک پہنچی کہ علی اصغر کے بعد حسین شہید ہوئے. اور میں کہتا ہوں کہ یہیں پہ ختم نہیں ہوا. سکینہ کو تو شام غریبہ کے بعد پانی ملا اور وہ بھی سکینہ نے نہیں پیا. کتنی طویل پیاس ہو گئی. تو اب میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ بچی نے اگر یہ جملہ کہا ہے تو اس جملے کی گہرائی تک پہنچنا کہ بچی نے اپنی طرف سے محاورتاً کوئی جملہ نہیں کہا. اور اگر سمجھ جائیں تو ہائے ضرور کہہ دیجیے گا. جیسے ہی حسین نے رخصت آخر جب زلجنا نے اشارہ کیا تو سکینہ گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی تھی. یہ سن چکے ہیں آپ بھائی. وہ بیٹی، وہ بچی جو سیدانی ہے، جو سیدانی ہے، سیدہ ہے، وہ ایک گھوڑے کے قدموں سے لپٹی ہوئی. نہیں جملہ پہنچا آپ تک. اتنی بڑی سردار، اور عالم یہ ہو گیا کہ ایک گھوڑے کے سموں سے لپٹ گئی اور کہہ رہی ہے زلجنا میرے بابا کو نہ لے جا، میرے بابا کو نہ لے جا. حسین تڑپتے ہوئے آئے اور حسین بن علی نے بچی کو سینے سے لگا لیا، گود میں اٹھا لیا اور رخسار ایسے ایسے سہلا رہے تھے. سکینہ کے نن رخسار سکینہ کے ماتھے پہ پیار کر رہے تھے. سکینہ کے ہاتھ لیے حسین نے چومے، سکینہ کو سینے پہ ہاتھ رکھا. بیٹی جانے دو، بیٹی ہم جا رہے ہیں. بچی نے بھی باپ کو ویسے ہی پیار کیا.
اپنے ننھے ننھے ہاتھ باپ کے رخسار پر سے، بابا بابا، جی میری جان، جی جانے بابا۔ کہا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بچی نے بڑے معصومانہ انداز میں پوچھا، بابا آپ کہاں؟ اب تصور کرو کہ حسین کی گود میں سکینہ ہے ایسے، اور بچی کی طرف حسین کا رخ ہے، اور بچی رخسار سہلا سہلا کے کہہ رہی ہے بابا کہاں جا رہے ہیں؟ بابا کہاں جا رہے ہیں؟ بچی نے تھوڑی دیر کے لیے آنسوؤں کو روکا، تھوڑی دیر کے لیے گھٹ گھٹ کر کہہ رہی تھی بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بابا کہاں جا رہے ہیں؟ حسین نے کہا بیٹی جہاں تمہاری دادی ہے، ہم تمہاری دادی کے پاس جا رہے ہیں۔ اب سنیے گا بچی کا دوسرا سوال، بابا جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں پانی ملتا ہے؟ وہاں پانی ملتا ہے؟ دیکھیے یہ روشنیاں اسی لیے مدھم کر دی جاتی ہیں کہ جنہیں رونے سے شرم آتی ہے تو وہ شرمائیں نہیں، کوئی ان کی طرف دیکھے گا نہیں، آپ گریہ کرتے چلے جائیں۔ بابا جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں پانی ملتا ہے؟ کبھی آپ نے کربلا کو تنہائی میں تصور کیا ہے؟ یہ روایت سن کے جائیں اور جب سونے لگے نا ایک ایک روایت پر غور کریں کہ کربلا میں ہوا کیا ہے۔ ایک ننھی سی بچی 4 برس کی کہہ رہی ہے بابا جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں پانی ملتا ہے؟ باپ تڑپ کے رہ گئے اسے کہ 4 برس کی بچی، آپ سوچیں خدا جو بچیاں یہاں موجود ہیں پس پردہ خدا ان کے باپ کا سایہ سلامت رکھے، باپ کے لیے بیٹی اگر کچھ مانگے تو سب سے بڑی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میں اس بات کو پورا کر دوں، اس لیے کہ بیٹی سے باپ کا ایک رشتہ ہی الگ ہے۔ اس وقت بیٹی کہہ رہی ہے کہ بابا جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں پانی ملتا؟ کیا کریں حسین، کیا جواب دیں؟ بچی کو لگا لیے سینے سے اور کہا سکینہ بہت پیاس لگ رہی ہے، بہت پیاسی ہو بیٹا۔ اب سنیے سکینہ کے الفاظ، بابا مجھے پیاس نہیں ہے، چچا عباس کے بعد مجھے پیاس نہیں ہے۔ کہا سکینہ پھر پانی کیوں چاہتی ہو؟ کہا بابا ابھی آپ بھیا علی اصغر کی قبر بنا کر آئے، قبر سوکھی ہوئی ہے، میں اس پہ چند قطرے پانی کے چھڑک دوں۔ تڑپ گئے حسین، رونے لگے۔ خیمے میں کوہرام تھا، لکھا ہوا الفاظ کہ بیویوں کی صدائیں بلند تھیں، کہ باپ اور بیٹی کی گفتگو سن کے بیویوں کی صدائیں بلند تھیں۔ حسین بھی رو دیے۔ کہا بابا واپس آئیں گے؟ کہا بیٹی شاید آج میں واپس نہ آ سکوں، آج واپس نہ آ سکوں۔ سکینہ کوشش کرنا کہ رات کو اپنی ماں کے سینے پہ سر رکھ کے سو جانا۔ اب یہ ہے جملہ جس کے لیے میں نے زحمت دی۔ بچی نے کہا بابا آپ کو پتا ہے آپ کے سینے کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی۔ کوئی ہے سمجھنے والا اس جملے کو؟ آپ کے سینے کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی۔ سکینہ 1 سال قید رہنے کے بعد اس دنیا سے چلی گئی، مجھے بتاؤ کہ اس 1 سال میں کیا حسین کا سینہ میسر آیا؟ تو میں یقین سے کہتا ہوں بچی 1 سال سوئی ہی نہیں۔ جب بچی نے کہا ہے کہ نیند نہیں آتی تو سکینہ کو نیند نہیں آتی۔ کون اندازہ کر سکتا ہے سکینہ کے مسائل؟ کون اندازہ کر سکتا ہے بچی کے مسائل؟ کہ بیٹی کوشش کرنا کہ ماں کے سینے پہ سو جاؤ۔ دوسرا سوال سنیے گا، کہ بابا تو آج رات آپ کے سینے پہ کون سوئے گا؟ کہ آج رات علی اصغر میرے سینے پہ سوئیں گے، آج رات علی اصغر میرے سینے پہ سوئیں گے۔ بیٹی ہم مقتل کو جا رہے ہیں۔ سکینہ نے روتے ہوئے کہا بابا آپ مقتل جا رہے ہیں؟ مقتل کا راستہ تو مجھے معلوم ہے بابا، اگر آپ شام کو نہ آئے تو میں آپ کو ڈھونڈتی ہوئی مقتل میں آ جاؤں گا، آپ کو ڈھونڈتی ہوئی مقتل میں آ جاؤں گا۔ میرے عزیزوں سن لیجئے گا روایت، اور گریہ آپ کرتے رہیں، بلند رہے آپ کا گریہ۔ میرا تو کلیجہ پھٹتا ہے اس لیے کہ میری بھی چھوٹی بیٹی ہے، اور جب سوچتا ہوں تو ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ کبھی بچے ہوتے ہیں نا گھر میں آپ کی بچیاں جیسے بات کرتی ہیں، اب اس بچی پہ کیا گزری ہوگی جب 11 محرم کو اس بچی کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں، ننھی ننھی کلائیوں میں، چھوٹی سی بچی ہے، ننھی ننھی کلائیوں میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں۔ اور آپ سنیں گے کہ 11 محرم کو جب لے جانے لگے نا اسیران اہل بیت کو، تو سیدھے راستے سے کوفے کا راستہ تھا، تو عمر سعد نے کہا یہاں سے نہیں لے کے جانا، یہاں سے نہیں، جہاں ان کے وارثوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، جہاں ان کے وارثوں کے لاشیں پڑے وہاں سے لے کے جاؤ۔ اور خدا کی قسم قیامت یہ ہوئی کہ جو بیوی جا رہی تھی اس کے وارث کا گلا اس بیوی کے سامنے کاٹا گیا، علی اکبر کا گلا ام لیلہ کے سامنے کاٹا گیا، قاسم کا گلا ام فروہ کے سامنے کاٹا گیا، اور محمد کے گلے زینب کو دکھا کے کاٹے گئے، ایک ایک وارث کا لاشا بیویوں کو دکھا کے کاٹا گیا۔ اور ایسے میں جیسے ہی قافلہ آگے بڑھا ایک نشیب پر بی بی سکینہ کی نگاہ پڑی، دیکھا میرے بابا کا سر بریدہ لاشا پڑا ہے،
اس لیے شام غریبہ میں دیکھ چکی تھی نا بچی. جیسے ہی سکینہ نے دیکھا تو لکھا یہ ہے کہ بچی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں نا, اس پر ذرا غور کر لینا, بچی کے ہاتھ بندھے ہیں. بچی نے کھڑے ناقے سے اپنے کو زمین پر گرایا. تو میرا دل کہتا ہے بچی ویسے ہی زمین پر آئی جیسے عباس زمین پر آئے تھے, اس لیے کہ عباس کے شانے بھی کٹے ہوئے تھے تو بچی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. سکینہ رخسار کے بل زمین پر آئی اور ویسے ہی گھٹنیوں اور کوہنیوں کے بل چلتی ہوئی اپنے بابا کے لاشے سے لپٹ گئی. بابا کے سینے پہ سر رکھ دیا, بہت روئی بچی, بہت روئی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بچی بہت روئی. بچی بابا کے سینے سے جدا نہیں ہو رہی تھی. قافلے کو جانے میں دیر ہوئی تو شمر آگے بڑھ کے سید سجاد سے کہتا ہے, اے علی ابن الحسین, بچی کو ہٹاؤ, بچی کو حسین کے لاشے سے ہٹاؤ. سنیں گے میرے مولا سجاد نے کہا ظالم بچی ہے, بچھڑی ہوئی ہے, اپنے بابا کو آخری بار لپٹنا چاہتی ہے, تھوڑی دیر رہنے دے. کہا نہیں, ہمیں دیر ہو رہی, اور اگر تم نہیں ہٹا سکتے تو میں ہٹاتا ہوں. کیا جملہ پڑھنے کی ضرورت ہے؟ اگر آپ کا گریہ آسمان پر پہنچ جاتا تو میں یہ جملہ نہ پڑھتا جو مقتل میں لکھا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے شمر نے کیسے ہٹایا؟ خود یہ بی بی سکینہ نے بتایا کہ اس نے تازیانہ لہرایا. اجرکم اللہ. اب آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بے اختیار شہزادی نے آواز دی, بھیا مجھے بچاؤ, بھیا مجھے بچاؤ. کیا کیا ستم ہوئے سکینہ پر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. آخری روایت سن لیجئے, کربلا ہے, کربلا, کربلا ہے. اور دیکھیے ہم پیدا ہی اس گریہ کے لیے ہوئے ہیں. وہ روایت اپنی جگہ بالکل یقینی ہے کہ مانگا ہے سیدہ نے ہمیں, تو ہمیں اپنا کام کرنا ہے, ہمیں حسین پر گریہ کرنا ہے. اور اسی گریہ کے ذریعے سے 1400 برس سے فتح حاصل کی ہوئی ہے. اسی رونے کے ذریعے ہم نے اپنے عقیدے کو منوایا ہوا ہے. بچی کو آگے لے کے چلے, اٹھا لیا سید سجاد نے انہی بندھے ہوئے ہاتھوں سے, ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں سے. بچی کو اٹھا کے پھوپھی کے حوالے کیا. پھوپھی اماں سکینہ کو سنبھالی. سکینہ آگوش زینب میں بیٹھ گئی. کیا حالت, کیا عالم ہوگا شہزادی کا. چھوٹی سی شہزادی ابھی اپنے باپ کے لاشے سے جدا ہوئی. ابھی لاشا دیکھ رہی تھی نا بچی, اور اب بچی جیسے ہی ناقے پہ بلند ہوئی, بی بی زینب کا ناقہ بیچ میں ہے, ایک طرف ایک نیزہ ہے, ایک طرف ایک نیزہ. ایک نیزے پر کٹا ہوا سر حسین ہے اور دوسرے نیزے پر زینب کی چھنی ہوئی چادر, بیچ میں بی بی کا ناقہ ہے. اور ایسے میں سکینہ جناب زینب کی گود میں بیٹھی ہوئی. ہر بی بی کہہ رہی ہے سکینہ کا خیال رکھنا, سکینہ کا خیال رکھنا. اس لیے کہ حسین وقت آخر یہ کہہ کے گئے تھے کہ بہن زینب یہ میری امانت ہے, میری امانت کا خیال رکھنا, میری امانت کا خیال رکھنا. میں کیسے پڑھوں میرے عزیزوں؟ کاش کہ میں روایت کا حق ادا کر سکوں. اس لیے کہ کربلا پڑھنا اتنا آسان کام نہیں ہے, کلیجہ شک ہو جاتا. کہتے ہیں کہ جب شمر نے, عمر سعد نے, خولی نے دیکھا کہ اس بچی کو سب بڑی اہمیت دے رہے اور یہ بچی کسی طرح چپ نہیں ہو رہی, بار بار ہم تماچے مارتے ہیں, ہم نے شام غریبہ اس کے کان سے گوشوارے بھی چھین لیے, یہ بار بار ہائے بابا, ہائے بابا, ہائے چچا, ہائے امو, یہ بچی رونے سے رکتی نہیں ہے. اس کو بار بار ہم کہتے ہیں رکو, رونے سے یہ رکتی نہیں ہے. اور سب کی محبت کا محور ہے. کہا اچھا یہ بچی رونے سے رکتی نہیں ہے اور یہ سب قیدیوں کی محبت کا محور ہے, تو کہا کہ ان کو اور ظلم میں مبتلا کرو. کہا وہ کیسے؟ کہا کہ ایک ناقہ الگ سے منگایا جائے, ایک اونٹ الگ سے منگایا گیا جس پر کوئی کپڑا نہیں ہے, کوئی کجاوا نہیں ہے, کوئی محمل نہیں ہے. بچی کو جناب زینب کی گود سے چھینا گیا اور بچی کو